صبر میرا. ابھی غنیمت ہے صبر میرا. ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. واہ. ابھی غنیمت ہے صبر میرا. ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. دیکھیے صاحب معاف کر دیجئے گا، میرا کوئی اشارہ یہ مودی صاحب کی طرف نہیں ہے. میرا جہاں اشارہ ہوگا انشاءاللہ وہ اپنے آپ پہنچ جاؤ گے. کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے. جلد بازی بہت آپ لوگ کرتے ہیں، جلد بازی بہت کرتے ہیں. آدھے شعر میں آپ نے ہوا کر دیا. اصل میں آپ اپنا کانفیڈنس بھول گئے تھوڑی دیر میں، 20-40-50 منٹ میں، کہ کہاں آپ کو داد دینا ہے اور کہاں آپ کو داد نہیں دینا ہے. تو خدا کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے سن لیں، پھر سمجھ لیں، اور پھر پسند کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے بعد داد دیں. وقت سے پہلے داد دینے میں بہت پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ایک شہر ہے کوئٹہ. آزاد صاحب گئے کیا ہیں؟ آزاد صاحب ایک شہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئٹہ. وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اس کی صدارت فرما رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب. ایک صاحب جیسے ابھی بیچ میں بولے تھے، وہ ہر شعر پہ داد دیتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر اچھا ہو یا برا ہو لیکن کو سبحان اللہ چلتا تھا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ. تو قاسمی صاحب کے کانوں پر جب گراں گزرنے لگی آواز ان کی، تو کہا کہ میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو، اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو، اگر اللہ نے دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو یہ مشاعرہ آخری ہو جائے گا. تو خدا کے لیے میرے شعر کو مرنے مت دیجیے. اگر صحیح شعر پڑھوں تو ہی داد دیجیے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اور وہ مشاعرہ لوٹ کر چلا جائے. یہ کوئی ضروری نہیں. میرا کام ہو گیا ہے. روشن بیگ صاحب کی مجھ پر بڑی عنایت اور محبت رہتی ہے، اور پہلی مرتبہ میرا خیال ہے 30 برس ہو انہیں بلایا تھا. اور میرا کام اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ مشاعرہ پڑھنے سے پہلے انہیں میرا معاوضہ، میرا نذرانہ دے دیا ہے. پڑھوں کیا میں عرض کروں، شروع کروں؟ میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہوں میں مرا نہیں ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں. یہاں داد دینی تھی جو وہاں پر میری فطرت ڈرا نہیں. عرض کر رہا ہوں سنیے گا. یہ میری آتی جاتی ایک غزل جہاں سے سب بھلا دیا ان لوگوں نے، اتنا کمال کا کلام پڑھ دیا ہے، ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہم شاعر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، خدا کی قسم. اور آج تو مشاعرے کی نئی تعریف پتہ چلی کہ اس طریقے کا مشاعرہ ہوتا ہے. جتنی محبت سے آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کو سنا. عرض کر رہا ہوں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے، ان دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا.
बच्चे, वाह, अपना वाह, वाह, मालिक, वाह। अपना खालिक, क्या तुमने अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि पूरा हवाला रोशन बेग साहब की इतनी शानदार महफिल का हवाला जो है वो उर्दू है। खुदा के लिए इस पर ये आँच ना आ जाए कि उर्दू वाले खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी नहीं है या वतन परस्त नहीं है। खुदा के लिए बस ये किस्सा ना हो जाए। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, आप शिरकत कर लेंगे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। अर्ज कर रहा हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अब जान की दुश्मन को पहचान लो तो मजा आ जाए। वाह, अर्ज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मोहब्बत की इसी मिट्टी को, अब मुझे अंदाजा हो गया कि रात मुझे ने कितनी रात देर पढ़ना है। मेरा ख्याल है 3 या 3.5 मिनट। वाह, मोहब्बत की इसी मिट्टी को मूड बना के आया था कि कम से कम 40 मिनट जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मेरे मेयार इससे, मेरे कद से बहुत आगे का मुशायरा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। देखिए साहब, ये सारा काम आज जो हुआ हमारा, मेरे तो बेटे की तरह है। ये सिर्फ सारा काम इसलिए हुआ कि आज़ाद साहब बैठे हुए हैं। अब ये है कि समाजवादी पार्टी में तो इसकी कोई गुंजाइश है नहीं, कांग्रेस में कहीं मौका लग जाए इसलिए सारी मेहनतें और हिम्मतें हो रही थी। और अगर गुंजाइश है तो मेरी सिफारिश है कि आप इसको ज़रूर मौका दीजिए। देखिए साहब, आज़ाद साहब ने 2 गज़लों के 2 शेर मुझे पढ़ने को कहा है, वो मैं पहला शेर पढ़ रहा हूँ। गालिब ने कहा है कि शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। जो पहला शेर उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उनका मिजाज क्या है। दाद उन्हें दीजिएगा, अगर शेर पसंद आए तो वो भी बैठे हैं। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? यार कमाल है बेंगलोर के अच्छे लोगों, आप तो शेर पर भी दाद देते हैं। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है?
آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ ملاحوں کا چکر چھوڑو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو۔ عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو۔ پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو۔ عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو۔ عرض کر رہا ہوں دوستوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے۔ چلو جیسا کہ عمران نے کہا کہ ہندو اور مسلمان جو بھی ایماندار اور جو بھی محبت کرنے والے ہیں ان سب کو مخاطب اس نے کیا۔ صرف مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ صرف ہندوؤں کا مجمع نہیں ہے، یہ صرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں مودی کے خلاف نہیں ہیں، یہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کانگریسی نہیں ہیں، غزل سننے کے لیے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ تو میں کوشش میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے منع کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق کریں۔ آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق کریں۔ عشق دونوں کی ضرورت ہے، چلو عشق کریں۔ عشق دونوں کی ضرورت ہے، چلو عشق کریں، اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں، اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ آپ اگر سچا شعر پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کی شرکت چاہوں گا۔ یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ، یار چھوڑو یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں۔ واہ 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 واہ۔ یہ عیسائی وہ سکھ، یار چھوڑو یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں۔ یہ میری ادناسی کوشش تھی، ماجد سے کہہ کر اٹھا تھا میں کہ اللہ کرے بھائی ایک مشاعرہ شروع ہو جائے تو اچھا ہے، اتنے بڑا لاکھوں کا مجمع ہے یہ، تو 3-4 شعر ایک غزل کے ایک بار اور پڑھ کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ غزل ہے، مشاعرے کی ہی غزل ہے اور شعر اچھے ہیں یہ تھے۔ مشاعرے کی ترکیب ورکیب ہے، یہ پوری لکھ کر لایا تھا میں، جو آپ سے تالیاں پٹواتی اور پیچھے والوں کو کرسیوں پر سے کھڑے ہو کے تالیاں بجوا سکتا تھا میں۔ مجھے سب یاد ہے، مودی جی بھی یاد ہے اور انا ہزارے بھی یاد ہے اور کمار وشواس بھی یاد ہے، سب یاد ہے مجھے۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ اردو کے نام کا جلسہ ہے تو اردو کے نام کا جلسہ رہے۔ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے۔
شیر پہ دام دے رہا ہوں. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے, صاحب پسینے بانٹتا پھرتا ہے,